وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع آیا، جو میری طرف جھک گیا، رجوع آیا، اللہ نے فرمایا اس کی راہ پر چلنا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا بڑا پیارا فرمان سنیے، ہر مسلمان ہر حال میں ان 3 باتوں کو لازم کر لے۔ ہر مسلمان ہر حال میں، سوتے اٹھتے کھاتے پیتے چلتے کاروبار میں، مسجد میں، گھر میں، جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہیں، جہاں پر آپ کا روزگار ہے، جہاں پر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں، چاہے باہر کے ملک میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی علاقے میں، کاروبار میں، مسجد میں، ہر جگہ پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان 3 باتوں کو لازم کرنا ہے، اپنے اوپر لازم کرنا ہے، ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب وہ ہم نے سننی ہے، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ بظاہر تو آسان ہے لیکن عمل کے حوالے سے بہت مشکل ہیں، لیکن ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلے بات آپ فرماتے ہیں امر یمتثلہ، جس چیز کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنا ہر حال میں لازم ہے، ہر حال میں، چاہے ہم کھا رہے ہوں، چاہے پی رہے ہوں، چاہے دکان پر ہوں، چاہے گھر میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے باہر ہوں۔ فرمایا امر یمتثلہ، شریعت کا وہ حکم جن باتوں کا شریعت نے حکم دیا ان کی پیروی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کیا دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے بھلا ہو، جو ہماری جیب کو گرم کر دے، پیسے اس میں چھوٹا سا کام کیا اور سو گئے، لیکن جب کہ حضور غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی کام ہو آپ کا، جو بھی دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اب کاروبار میں جب ہمارے ذہن ہوگا، کاروبار کریں گے تو شریعت کا حکم آپ کے ذہن میں آئے گا، نہیں یار شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ مسجد میں آئیں گے یار شریعت کے حکم پر عمل کروں گا، گھر میں رہیں گے آپ کے ذہن میں آئے گا یار شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ شریعت کے حکم پر ہر وقت عمل کرنا ہے، ہر وقت ان کے باتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو اب ہمارا ذہن کیا ہے، جب شریعت کی طرف لگ جائے گا تو اب ہم جو کام ناجائز ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے، جو جائز ہوگا اس کو کر لیں گے، جس کا شریعت نے حکم دیا اس کی بجاوری کریں گے۔ جبکہ ہمارا اپنا عمل کیا ہوتا ہے، جو ہمارا من کرے بس وہی کرنا ہے، جبکہ حضور غوث اعظم فرمانا ہے جن کا شریعت نے حکم دیا اس کی بجاوری کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ہر حال میں اس بات پر عمل کرنا لازم ہے۔ فرمایا نہی یجتنبہ، فرمایا جن سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اب ہم غور کریں میرے بھائیوں، ہمارا جب یہ ذہن مان جائے گا کہ یار شریعت نے جن باتوں سے ہمیں رکنے کا کہا ہے، اگر ہم ان سے رکنے لگ جائیں گے تو ہم حلال بھی کمائیں گے، حرام سے بچیں گے بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اذیت نہیں دیں گے، محلے والوں کو بھی اذیت نہیں دیں گے، نماز کی بھی پابندی کریں گے، اچھے کاموں کی طرف آئیں گے، برے کاموں سے بچیں گے، سودی کاروبار سے، حرام والا کاروبار سے بچیں گے، کیونکہ جو ناجائز کام ہے، جو ناجائز چیزیں ہیں شریعت نے ان سے منع کیا ہے، اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف ہمارا ذہن جب لگ جائے گا نا، ہم پوچھتے رہیں، ہمارا جب یہ ذہن میں یار حضور غوث اعظم قاری صاحب آپ نے بیان کیا تھا، حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ شریعت نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا ہے، آپ ہمیں بتائیں شریعت نے کن باتوں سے منع کیا ہے؟ تو اب آپ جب یہ ذہن بنے گا نا، آپ ہر بات پوچھو گے، مثلا نماز پڑھنے آؤ گے کہ قاری صاحب نماز میں کون سی باتیں منع ہے کون سی نہیں، آپ کو بتایا جائے گا، آپ کہو گے یار اس پر عمل کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ آپ وضو کرو گے، آپ کاروبار میں جا رہے ہیں، قاری صاحب میں کاروبار کرتا ہوں، مجھے بتائیں شریعت نے کن باتوں سے منع کیا؟ جب آپ کو بتایا آپ نے کہا حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا جن باتوں نے شریعت نے منع کیا ہے کہ ان باتوں سے رکنا ہے، ان باتوں پر عمل نہیں کرنا، تو آپ کیا ان باتوں پر عمل کرے ہوئے اور ان چیزوں سے بچ جاؤ گے، تو کیا ہوگا ہماری زندگی بڑی سکون سے گزرے گی۔ اور جب ہم چال سو چال والے کام پہ رہیں گے تو کبھی ناجائز کر جائیں گے، کبھی جائز کر جائیں گے، کبھی حلال کھائیں گے تو کبھی حرام، اور ہماری زندگی بھی عجیب بن جائے گی، اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ غور کریں گے تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں تیسری چیز قدر یرضی بہ، تیسری بات جو ہر مسلمان کو ہر حوالے سے عمل کرنا ضروری ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ
اللہ کی تقدیر پر ہر وقت راضی رہنا ضروری ہے کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اب ہم نے اس پر راضی رہنا ہے۔ اب اس سے ہمیں صبر بھی آئے گا، شکر بھی آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے صبر جس انسان کے اندر ہوتا ہے وہ بڑا عظیم انسان ہے، اور جس کے اندر شکر ہوتا ہے وہ انسان بڑا خوبصورت انسان ہے کہ اللہ کا بندہ ہو کر اس کو پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں،